نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ شدید ترین محبت صاحبان ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام جو تعلیمات لے کے آئے ہیں ان تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی جو بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاتا ہے اور اتباع رسول میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں محبوب ہوں۔ یہ چیز اگر تمہارے اندر آ گئی تو تمہارا ایمان جو ہے وہ ایمان کامل ہے، اور یہی چیز ایمان ہے۔ اس روایت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے گویا وہ اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت جہاں لازم ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک صالح متقی پرہیزگار بندے ہیں ان سے بھی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے بلند آواز میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، فلاں لوگ میرے نہ تو مددگار ہیں اور نہ ہی میرے دوست ہیں۔ انما ولی اللہ و صالح المؤمنین، سنو اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا دوست ہے، اور اسی طرح میرے مددگار میرے دوست نیک اور صالح مومن بندے ہیں۔ تو اس روایت میں غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے اپنا دوست مومن صالح متقی لوگوں کو قرار دیا کہ وہ میرے دوست ہیں۔ اس روایت میں ایک نقطہ جو ہے اس کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا گیا ہے
انما ولی اللہ و صالح المؤمنین، کہ بے شک ولی مددگار اللہ ہے اور نیک اور صالح مومنین بھی۔ سو اگر مدد کی نسبت مجازن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف کر دی جائے تو یہ بھی توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل ہے، اور میں نے آغاز خطاب میں اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کی تعلیمات میں عمل کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرنا ہے۔ اسی طرح جو نیک پرہیزگار متقی ہیں ان سے محبت کرنا، اور یہ ان سے جو محبت ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سو یہ بھی ذریعہ محبت الہی کا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہے، یعنی اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی طرح اگر آپ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو تب بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ افضل الاعمال ہیں، اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے۔ گویا آپ اگر کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا نیک صالح عمل ہے کہ جو اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، اور اس کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی سب سے افضل کڑی وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر محبت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہی نفرت کرو۔ یعنی کسی سے اگر محبت ہے تو تب بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو تب بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ نفس کی خاطر نہ آپ کسی سے محبت کریں اور نہ ہی کسی سے نفرت، نہ ہی کسی سے دشمنی، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ جب بندہ مومن کا یہ عمل ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی سے بھی اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کسی سے اگر دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آغاز خطاب میں نے اس کو بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا ہے؟ ایمان ہے، اور افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کی خاطر جو ہے وہ آپ کسی سے محبت رکھیں اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے دشمنی رکھیں۔ اور ایمان کی افضل کڑی کیا ہے؟ کہ اللہ کی خاطر آپ کسی سے محبت کریں اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے نفرت کریں۔ اب ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا جس نے کیا کیا؟ اللہ کی خاطر محبت کی کسی سے، اللہ کی خاطر جو ہے وہ کسی سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اور اسی طرح کسی کو اگر عطا کرتا ہے، دیتا ہے تو تب بھی اللہ کی خاطر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر
ناپسندیدہ امور میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو اگر روک لیتا ہے تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ دیتا ہے تو تب بھی اللہ کی خاطر، روکتا ہے کسی سے ہاتھ تو تب بھی اللہ کی خاطر، کسی سے محبت رکھتا ہے تو تب بھی اللہ کی خاطر، کسی سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے تو تب بھی اللہ کی خاطر۔ یہ تو ایمان مکمل ہوتا ہے کب؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اور ایسی محبت رکھتا ہے کہ کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو تب بھی اللہ کی خاطر، کسی سے اگر نفرت کرتا ہے تو تب بھی اللہ کی خاطر۔ اسی طرح ایک ایمان ہے اور ایک اس ایمان کی کوئی حقیقت بھی ہے، اور حقیقت ایمان کیا ہے؟ آئیے ذرا حدیث مبارکہ میں اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا، ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے راضی نہ ہو۔ یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقر ذات الہی ہونی چاہیے، اسی ذات کی خاطر جو ہے وہ کسی سے نفرت کرے، دشمنی رکھے، اور اسی ذات کی خاطر کسی سے ناراض ہو اور اسی ذات کی خاطر کسی سے محبت رکھے۔ اس وقت تک بندہ جو ہے وہ حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو حقیقت ایمان کو پانے والے خوش نصیب ہیں ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں۔ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی مجلس میں جائیں تو اللہ یاد آ جائے، ان کا ذکر کیا جائے تب بھی اللہ یاد آ جائے، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی مجلس میں چلے جائیں تب بھی وہ آپ کو اللہ کی یاد دلا دیں گے۔ اور یہ حقیقت ایمان کن کو نصیب ہوتی ہے؟ وہ جو اللہ کی خاطر کسی دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حارث بن مالک انصاری وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا، اے حارث تو نے صبح کیسے کی ہے، تیری صبح کیسے ہوئی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، ہر شے کی کوئی نہ کوئی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے میں اپنی راتوں میں جاگتا رہتا ہوں، بیدار رہتا ہوں، اور دن روزے کی حالت میں رہتا ہوں اور پیاسا رہتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کو تکلیف میں چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرا یہ حال ہو چکا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو
تو اس صحابی نے بارگاہ مصطفیٰ میں کیا عرض کی؟ سب سے پہلے یہ عرض کی یا رسول اللہ میں نے حقیقت جو ایمان کو پایا ہے وہ اس طرح پایا ہے کہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ جب دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، زہد کی دولت آ جائے، تو پھر بندہ کیا ہے؟ رات اللہ کے حضور جاگتے ہوئے گزرتی ہیں، دن روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ جب وہ بندہ یہ مقام حاصل کر لیتا ہے، حقیقت ایمان کو حاصل کر لیتا ہے، تو پھر حجابات بھی اٹھ جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ اہل جنت کا بھی نظارہ کرتا ہے، رہتا اسی دنیا میں ہے، لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، لیکن چونکہ اس نے حقیقت ایمان کو حاصل کر لیا، حقیقت ایمان کو پا لیا، اس کا نفس دنیا سے بے رغبت ہو چکا، تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے، انسانوں میں رہتے ہوئے اہل جنت کو بھی دیکھتا ہے، اور جہنم میں جو دوزخی ہیں جب انہیں عذاب دیا جاتا ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، گویا اس کی نگاہ جنت تک بھی جاتی ہے، اور اس کی سماعت دوزخ میں جو عذاب میں چلاتے ہیں ان تک بھی پہنچ جاتی ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ اس نے حقیقت ایمان کو حاصل کر لیا۔ یہ صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا یہ حال ہو چکا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حارث تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا، تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، بس اس سے چمٹ جا، اس پہ استقامت اختیار کر، استقامت رکھ اس پہ۔ اور آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس سے یہی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، میں نے اس کو آغاز خطاب میں بیان کیا کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی دشمنی بھی اللہ کی خاطر، ان کی نفرت بھی اللہ کی خاطر، کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کی خاطر، کسی سے ہاتھ کو روکتے ہیں تو تب بھی اللہ کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، میری اتباع میں آ جاؤ۔ حضور کی اتباع کر لی گئی، حضور کی اتباع میں آ گئے تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کیا ہے؟ کہ آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس پہ عمل کیا جائے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا، اس کے رسول نے روکا، ان سے رک جائے، جس پہ عمل کرنے کا حکم دیا اس پہ وہ عمل کرے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی۔ آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے بشر حافی کیا تم جانتے ہو کہ یہ بلند مقام تم نے کیسے حاصل کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، آپ فرمائیے کہ یہ بلند مقام مجھے کیسے ملا؟ تو حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ خواب میں حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے بشر حافی یہ بلند درجہ، یہ بلند مرتبہ تم نے اس طرح حاصل کیا ہے
کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک کرتے ہو، میری سنت سے محبت رکھتے ہو، اور جو میری سنت سے محبت رکھنے والے ہیں اہل سنت، تم ان سے بھی محبت رکھتے ہو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نیکوکاروں میں بلند مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ تو نیکوکاروں میں جو بلند درجہ مل رہا ہے وہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا، حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنا، حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ساری زندگی بسر کرنا، اور جو حضور علیہ السلام کی سنت سے محبت رکھنے والے ہیں ان سے محبت رکھنا، اور پھر کیا کہ نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنا اور انہیں نصیحت کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا۔ آج جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہم دوستوں کو اچھی نصیحت کرتے ہیں؟ آپ کی محبت تو اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، جس سے بھی آپ محبت کریں اللہ کی خاطر۔ تو جب آپ اللہ کی خاطر کسی سے دوستی رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ اللہ کے راستے پہ نہ چل رہا ہو تو پھر آپ کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ کہ آپ اسے نصیحت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کو نصیحت کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کی دوستی کا رشتہ اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کے لیے ہے تو آپ اگر خود اللہ کے راستے پہ ہیں تو اس کو بھی اللہ کے راستے پہ لائیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، پھر بندے کو جا کے بلند درجے ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر رب تک نہیں پہنچ سکتا، رب تعالیٰ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کب تک؟ جب تک رب اس بندے سے محبت نہ کرے۔ رب تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو رب تعالیٰ کی توفیق سے ہی بندہ جو ہے وہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ صرف اور صرف کس میں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع میں، حضور کی اقتداء میں آ جائے، حضور کی اطاعت کرے۔ صرف یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ آج جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تک پہنچنے کے ذریعے جو قرآن میں بیان کیے گئے، احادیث میں بیان کیے گئے، جو اسلاف نے نقل کیے، ان سے ہٹ کر ہم لوگوں نے اپنے طریقے بنا لیے ہیں۔ اور وہ طریقہ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوگا وہ اللہ تک پہنچنے والا طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت میں آنا ہوگا آپ کو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو آپ کہیں کہ جی یہ اللہ کا ولی ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کیا آپ یہ دیکھو کہ یہ اتباع رسول میں زندگی بسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اطاعت رسول میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام غزالی احیاء العلوم میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 چیزوں کا دعویٰ کرے اور 4 چیزوں کے دعویٰ کرتے ہوئے 4 چیزیں اس میں نہ ہوں تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا ان 4 چیزوں کو اور سوچیں کہ یہ 4 چیزیں اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارے اندر ہیں یا کہ نہیں ہیں،
اور اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر نہیں اور ہم دعویٰ بھی کریں تو ہم اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ پہلی چیز، جو شخص جنت کی محبت کا دعویٰ کرے مگر نیکی نہ کرے۔ آج دیکھ لیں بھئی جنت سے محبت ہے یا کہ نہیں؟ ہر شخص طالب بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کیا ہماری زندگی نیکی پہ گزرتی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کہیں ہم اپنے دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہیں؟ راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی نیکی ہے۔ بے یار و مددگار ہے اس کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کے غموں کا مداوا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ آپ مسکرا کے ملتے ہیں کسی سے یہ بھی نیکی ہے۔ تو جنت کا دعویٰ اور نیکی نہ ہو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر آج مسلم سوسائٹی نیکیوں کو اختیار کر لے، آپ یقین جانیے کہ پیار مہر محبت آپس میں پیدا ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ بغض نہ رکھے، حسد نہ رکھے، اس کی زندگی نیکی پر گزرے، پھر کیا ہوگا؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرے گا۔ دوسری چیز کہ جو جہنم کی آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں، کیا ہم جہنم سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ ہر بندہ ڈرتا ہے، اس کا شدید ترین عذاب ہے۔ تو جب جہنم سے ڈرتے ہیں تو کیا گناہوں سے بچتے ہیں؟ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹی کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ آپ صلہ رحمی نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے نہیں رکھتے، توڑتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز پنجگانہ نہ پڑھنا گناہ عظیم ہے، فاسق ہے وہ شخص، فسق میں اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا؟ لیکن جہنم سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو جہنم سے ڈرنا ہو اور پھر گناہ کو نہ چھوڑے، دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آگے، جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو مگر تکالیف جب پہنچے تو شکایت کرے۔ اللہ اکبر۔ شکایت صرف اللہ سے، اسی رب سے جو ہے باری تعالیٰ جب مشکل آئی تو ٹالنے والا ہے، تو اس مشکل کو جو ہے وہ دور فرما دے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ بندے سے شکایت کر کے تجھے کیا ملے گا؟ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کی محبت کا دعویٰ کرے، غور سے سنیں، جو شخص نبی کی محبت کا دعویٰ کرے مگر علماء اور صلحاء کو دوست نہ رکھے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آج ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ کیا علماء حق اور صالحین کے ساتھ ہماری محبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حقیقت ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔